کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، قمر باجوہ نے ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا قمر باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ اس سب کے باوجود بھی قمر باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ قمر باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات نہیں پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی، امید صرف ججوں سے ہے۔ جو 6 جج کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی کے وہی لوگ بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، ہم میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے۔ یہ تمہارے باپ کی پارٹی رہی ہے جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی باپ بہنوں کی بے عزتیاں ہوئی، اور تم اکیلے بیٹھ کے فیصلے کرو گے۔ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں، یہ بٹوارا نہیں چلے گا۔ بانی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، قربانی دینے والوں کو اہمیت دی جائے۔ شہریار آفریدی نے موجودہ پی ٹی آئی قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے پیٹھ میں چھرے گھونپے ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے۔ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سانپ موجود ہیں۔ چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ پارٹی کسی کے باپ کی نہیں، پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماں اور بہنوں کی بے عزتی ہوئی۔ دیکھیں وہ شہریار آفریدی صاحب نے ضرور کہا شرمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر پر میں تائید کرتا ہوں، اس نے درست بات کی ہے۔ خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ شیر افضل مروت نے شہریار آفریدی کی موقف کی تائید کر دی۔ میڈیا بریفنگ میں بیرسٹر گوہر اور شیر افضل میں اختلاف، صحافی کے سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا شہریار آفریدی کو جو بات کرنی ہے پارٹی کے اندر کریں، باہر نہیں۔ شیر افضل نے گوہر کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں آفریدی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا شیر افضل کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ شیر افضل مروت رہ نہ سکے اور کہا میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، اب بھی ان سب کی کھل کر کھینچا تانی کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل سیکیورٹی پر ماہانہ 12 لاکھ روپے خرچہ، لاہور ہائی کورٹ میں جیل حکام نے سہولتوں سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی کو 7 سیلز پر مشتمل سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے، جس میں سے 2 ان کے استعمال میں ہیں، 5 سیلز کے صحن چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 10 قیدیوں پر 1 اہلکار، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے لیے 2 افسروں سمیت 15 اہلکار تعینات ہیں۔ 3 اہلکار صرف سی سی ٹی وی مانیٹر کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کھانا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ کھانا فراہم کرنے سے پہلے میڈیکل افسر معائنہ کرتا ہے۔ راولپنڈی اسپتال کے 6 میڈیکل افسران ٹریٹمنٹ کے لیے تعینات ہیں، جو ہفتہ وار یا ضرورت پڑنے پر بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے مشین اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ جیل ٹرائل کے دوران جامع سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ بھارت خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی حرکت کی تو ادھار نہیں رکھیں گے، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل، کہا یہ الیکشن کی وجہ سے بڑھ کے مار رہے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے۔ پلوامہ ڈرامہ کو بہانہ بنا کر جارحیت کی گئی، جس کا منہ توڑ جواب دیا، پائلٹ خیرات میں واپس کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارا بلوچ نے کہا بھارت کا مزید شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ واضح طور پر اعتراف جرم ہے، ایسے بیانات عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ پوری دنیا بھارت کی دہشت گردی سے آگاہ ہے، بھارت پاکستان میں دخل اندازی کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی امن کو نقصان پہنچاتا ہے۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 8 دہشت گرد مارے گئے. فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. دہشت گردوں سے اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز کا ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد اسد عرف حسرت سمیت 2 دہشت گرد ہلاک. مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 2 دہشت گرد مارے گئے. بشام حملے پر وزیر اعظم نے چند افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او اپر کوہستان، ڈی پی او لوور کوہستان، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. 15 دن کے اندر انضباطی کارروائی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک دشمن عناصر سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید سنجیدہ لیا جائے گا. کسی کو امن خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کمرشل پرواز میں وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ. عمرہ ادا کریں گے. اہم ملاقاتیں بھی متوقع. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہیں. جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کا کیس. 12 گواہوں کے بیانات قلم بند، 9 پر جرح مکمل. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج گواہ نے بتا دیا زمین مفت الاٹ نہیں ہوئی. پروسیکیوشن کا کیس زمین بوس ہو چکا ہے. سینٹ میں علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. بشرا بی بی کے ٹیسٹ شوکت خانم سے کرائے جائیں. عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے، حکومت اب ان سے فرار ہو رہی ہے. لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی گل محمد خان اپنے محافظ سمیت شہید. دہشت گردوں نے گشت کے دوران گاڑی پر حملہ کیا. بنوں میں فائرنگ سے سپاہی سلامت نے جام شہادت نوش کیا. تینوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. پولیس اور عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی. پاکستان جوہر کراچی میں پولیس کا مکان پر چھاپا. خاتون بازیاب، 2 مرد اور 5 خواتین زیر حراست. متاثرہ خاتون کو سوشل میڈیا پر نوکری کا جھانسا دے کر کامران چورنگی بلایا گیا. قید میں رکھ کر تشدد بھی کیا گیا. خاتون نے موقع دے کر موبائل فون پر پولیس سے مدد مانگی تھی. کراچی کے علاقے سعود آباد میں سرکاری اسکول میں بچے کو قتل کرنے کی کوشش. 13 سالہ موئز کو بدترین تشدد کے بعد گلے میں پھندا لگایا گیا. 3 روز سے بے ہوشی کی حالت میں. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. کہا بچہ سرکاری اسکول کے گراؤنڈ سے ملا تھا. ہوش میں آنے پر حقائق سامنے آئیں گے. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں رقص سکھانے کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا. وزارت تعلیم نے ڈانس ایجوکیشن کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا. وفاقی نظامت تعلیمات نے یونیسکو کی سفارش پر ڈانس مقابلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. افریقہ ڈے کی مناسبت سے ڈانس پرفارمنس اور ویڈیو شیئر کرنے کا کہا گیا تھا. ہزاروں فلسطینی شہید، لاکھوں بے گھر، انفراسٹرکچر تباہ. غزہ کھنڈر میں تبدیل. اسرائیلی دہشت گردی کو 6 ماہ ہو گئے لیکن عالمی برادری جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کر سکی. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل پر پابندیوں کے لیے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی. قرارداد میں اسرائیلی حملوں کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا گیا. عالمی برادری سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا گیا. امریکی کانگریس کی سابق سپیکر بھی میدان میں آ گئیں. اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے نینسی پیلوسی سمیت متعدد کانگریس ارکان نے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا.
दहशत गर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सेहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन हमले कर दिए, आंसू गैस के शेल बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इजरायली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक शदाफ नारे लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। मोहम्मद यूसुफ कौमी अंडर-19 टीम के भी हेड कोच हैं। गैर मुल्की कोचेस की 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा कराने की डेडलाइन है। रेड और व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गैलेप्सी का नाम सरे फहरिस्त। PCB ने असिस्टेंट कोच का इश्तिहार भी दे दिया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाजत। T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। काकूल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेट टीम की मशक़ें। आजम खान मरकज़े निगाह रहे। पहाड़ चढ़ने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ने खूब जान मारी। चोटी पर पहुंचे तो साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने खूबसूरत मंजर को एंजॉय भी किया, तस्वीरें भी बनवाई। रफ्तार जिसकी पहचान, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की शान। हैप्पी बर्थडे शाहीन शाह अफरीदी। स्टार फास्ट बॉलर 24 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी शाहीन अफरीदी को सालगिरह की मुबारकबाद। और वक्त कम, मुकाबला सख्त, पीठ की खरीदारी जोरों पर। मैचिंग के दुपट्टों और चूड़ियों की तलाश में खवातीन की दौड़ें। मर्द हज़रात भी मुकाबले में आ गए। कपड़ों के मैचिंग की पेशावरी चप्पलों की तलाश में निकल पड़े। बच्चे भी नहीं किसी से पीछे। ईद की तैयारी में कहीं रवायती तो कहीं सकाफत के रंग नुमाया।